ہم سب یہ بیان کیجیے گا کہ ہمارے ہاں آج کل بہت سخت معاشی تنگی ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، ایسے حالات میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ زیادہ سے زیادہ حکومتوں کی جانب سے ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ حکومت خود مجبور ہے، عالمی مالیاتی ادارے ان پر کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، سسٹین ہی نہیں کر سکتے، دکاندار ہیں، بعض فیکٹری مالکان ہیں، تو اس صورت میں کیا استقرار کی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ٹیکس کے معاملات ہوں یا حکومت کے ساتھ کچھ لین دین کے معاملات ہوں، اس کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے تاکہ کم سے کم سروائیول تو اتنے پیسے تو بچ جائیں کہ کچھ کھانا وانا کھا سکیں؟ اصول کے لحاظ سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے لیے استقرار کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس میں حرمتوں کا مواخذہ اٹھ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم بیدار ہوں اور ایسی قوم بنے کہ جب حکومت کوئی غلط اقدام کر رہی ہے تو سوسائٹی اپنے آپ کو منظم کرے، لوگ اپنی بات پہنچائیں، غلط قانون کو بدلوانے کی صحیح کریں۔ حکومتیں بھی آخر لوگوں کی بات پر کھڑی ہیں، ایسا تو نہیں کہ بادشاہتے ہیں۔ جن جگہوں پر بادشاہتے ہیں وہاں پر بھی ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی رد عمل آئے گا تو ہماری بادشاہت کو بھی بحالے جائے گا۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ جب قوانین غلط ہو رہے ہوں تو اس میں اچھی تجاویز مرتب کی جائیں، دانشور لوگوں کی رہنمائی کریں، علماء لوگوں کی رہنمائی کریں، اور اس طرح قیادت سامنے آ کر لوگوں کی بات آگے تک پہنچائے۔ ورنہ ہر جگہ استقرار کے نام پر لوگ جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو ان کے بارے میں بھی بیان کر دیا ہے کہ الا من اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی انسان اگر مجبور ہو جاتا ہے، جان پر آ گئی ہے، مال پر بن پڑی ہے، تو کیا کرے گا؟ پھر ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرے گا۔ اس طرح کی صورتحال کسی آدمی کے لیے فی الواقع پیدا ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ محض آپ تو نہیں کر سکتے، وہ خود ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کو بطور تدبیر کے اختیار کر لینا یہ کسی اچھی قوم کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی ہم پہلے اس بات کا اندازہ کریں کہ ہماری قوم کہاں کھڑی ہے، ہم اس کی رہنمائی کیا کر سکتے ہیں، اور کس درجے میں اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کوئی تجویز پیش کر سکتے ہیں۔ سوسائٹی کو اس طریقے سے منظم کرنا، ایک آواز بنانا، اچھے طریقے سے اپنی بات اوپر تک پہنچانا، ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور زیادہ اہمیت ہمیشہ انہی چیزوں کو دینی چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں فرمائی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں پر محاصل عائد کرنے اور حکومت کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں کبھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف یا خلفائے راشدین کی قائم کردہ سنت کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا۔ ہمارے ماہرین معیشت بھی ان پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جو طریقے اب اختیار کیے جا رہے ہیں اس سے پورا زور لگا کر بھی وہ مسئلے حل نہیں ہوتے، جو اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا جائے تو چشم زدن میں حل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔